اور پچھلے 40 سال پہلے جو کوئٹہ میں جو گیس پائپ لائن بچھی ہوئی تھی وہ بسیدہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ لو پریشر ہوتا ہے، سردیوں کے اندر پریشر کم ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہماری پائپ لائن ہے وہ پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی اور بسیدہ ہو چکی تھیں. تو اس سلسلے میں کافی عرصے سے لگا ہوا تھا اور میری میٹنگز بھی ہوئیں وفاقی وزیر عمر ایوب کے ساتھ، اور میں کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح اپنے اس علاقے کے لیے نئی گیس پائپ لائن جو بسیدہ پائپ لائن ہو چکی ہے اس کو ہم تبدیل کر کے اس کا گیج بھی بڑھائیں، اور آبادی بڑھ چکی ہے کوئٹہ کی، تو یہاں پر یہ جو گیس کا پریشر ہے اس کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے. اس سلسلے میں 1 ارب روپے کا پیکج کا منظوری ہوئی ہے، اور یہ 1 ارب روپے کی جو پیکج ہے یہ آپ کی پائپ گیس لائن کی جو مین جو پائپ لائنز ہے وہ 57 کلومیٹر جو لمبی پائپ لائن ہے، جس کے اندر 16 انچ کی بھی پائپ لائن ہے، جس کے اندر 8 انچ کی بھی ہے اور 6 انچ کی بھی پائپ لائن ہے. یہ تقریباً جو ہے وہ ہمارے اس کوئٹہ کے اندر مستونگ اور اس علاقے کے اندر یہ ڈلے گی، اور یہ نواکلی کے اندر کی طرف بھی جائے گی 12 انچ کی پائپ لائن. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو درینہ جو ہمارا مسئلہ تھا کوئٹہ کا، اور ہم ایک اذیت میں رہتے تھے، مظاہرے بھی کر رہے ہوتے تھے، میں خود کئی دفعہ مظاہروں میں شریک ہوا کہ گیس کا پریشر نہیں ہے، پریشر کم ہے، تو وہ پریشر جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے اگر آپ زیادہ پریشر چھوڑیں لیکن وہ پائپ برداشت نہیں کرتے تھے. تو اب یہ 1 ارب کے پروجیکٹ سے کوئٹہ کے شہر میں نئی پائپ لائن انشاءاللہ ڈلنے جا رہی ہے، اور یہ پائپ لائن جو ہے وہ ستمبر 2021 میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئٹہ شہر میں جو گیس پریشر کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا مستقل بنیادوں پر. تو ابھی یہ جو 3-4 مہینے ہیں اس میں کچھ مشکلات ہوں گی، لیکن یہ جو منظوری اس کی ہو چکی ہے، اس کا ٹھیکہ بھی اس کا جو ٹینڈر بھی ہو رہا ہے، اور یہ ایک جو میری ایک کوشش تھی ادنا سی کوئٹہ کے لیے، تو اس حوالے سے میں نے آج یہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے. اس کے اندر ویڈیو پیغام بھی باقاعدہ جو ہے وہ وفاقی وزیر پیٹرولیم اور گیس عمر ایوب صاحب نے کوئٹہ کے حلقے کے حوالے سے دیا ہے، اور یہ ہم آپ کو واٹس اپ بھی کر دیں گے سارا. تو آج کا اصل مقصد یہی تھا، جو کوئٹہ کی عوام، جو میں سمجھتا ہوں کوئٹہ جو سب سے بڑا شہر ہے، جو بلوچستان جہاں سے سوئی گیس نکلی اور ابھی تک بہت سے جگہ پہ نہیں ہے، اور ایک پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ شارٹیج بھی آ رہی ہے گیس کی. پورے پاکستان میں تقریباً 26 سے 27% عوام کے پاس پائپ لائن والی گیس ہے جو سوئی گیس دی جاتی ہے. تقریباً 74% پاکستانیوں کے پاس جو ہے وہ ایل پی جی وہ یوز کرتے ہیں، سلنڈر کی گیس یوز کرتے ہیں، جس کے اندر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اپنا گھر بھی ہے، وہ بھی ایل پی جی گیس یوز کرتے ہیں. تو یہ جو گیس کی جو شارٹیج ہے یہ پورے پاکستان میں آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے وہ جو 26% جو پاکستانی ہیں جو پائپ لائن سے جن کو گیس مل رہی ہے، تو ان کو بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ ان کو کسی طرح گیس پوری کی جا سکے، اور باقی 74% پاکستانی اس پہلے سے ہی ایل پی جی پہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری اس حکومت کی کوشش ہے کہ ایل پی جی کو بھی بڑھایا جائے، اور پنجاب کے اندر اور دوسروں صوبوں کے اندر تو جو پائپ لائن کے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہے ایل پی جی، اور بلوچستان میں بھی تقریباً جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اگر نئے ذخائر نہ ملے اور بڑے پیمانے پہ، تو 2-3 سال تک کا یہ 27% جو لوگوں کو جو پاکستان میں جو پائپ لائن کے ذریعے گیس دی جا رہی ہے اس کے اندر 2-3 سال تک ہم سروائیو کر سکیں گے، اور اس کے بعد ہمیں بھی پھر جو ہے وہ ایل پی جی انجیکٹ کرنی پڑے گی یہاں پہ. تو میری عوام سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ گیس بہت قیمتی چیز ہے، احتیاط سے اس کو استعمال کریں، اور بعض اکثر گھروں پہ جو ہے اس سے پہلے ہم احتیاط نہیں کرتے تھے، ہمیں جو ہے وہ یہ ان اللہ کی نعمتوں کی احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے، اور اپنے آنے والے نسلوں کے لیے بھی یہ چھوڑنا چاہیے. جی کوئی سوال ہے تو 2 منٹ سے خبر. جی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سیاست ہر ایک کا حق ہے، آئینی حق ہے، لیکن موجودہ حالات میں جب دنیا میں دوسری ویو آ چکی ہے، آپ اور ہم سب کے سامنے ہے کہ دنیا میں پھر ایک دفعہ اس دوسری کرونا وائرس کی ویو سے، کووڈ کی ویو سے لاک ڈاؤنز پہ جا چکا ہے. آپ کا یورپ بھی، امریکہ بھی، اکانومی بری طرح تباہ ہو چکی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا تھا. عمران خان صاحب جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف لے کر گئے, اور مجھے فخر ہوتا ہے اس چیز پر پاکستانی ہونے پر کہ پاکستان نے جب پوری دنیا میں کرونا وائرس آیا ہوا تھا, پوری دنیا میں یورپ کے اندر سپر سٹورز لوٹے جا رہے تھے, امریکہ کے اندر لوگ سپر سٹورز لوٹ رہے تھے کھانے کی چیزوں کے لیے, تو پاکستانیوں نے وہ مسلمانوں کا وہ ایثار کا جذبہ دکھایا. سب لوگ نکل گئے اپنی مدد آپ کے تحت بھی, اور حکومت وقت نے بھی پوری کوشش کی. انہوں نے احساس پروگرام کے ذریعے اعلان کیا 12,000 روپے جو غربت سے لکیر سے نیچے لوگ تھے ان کو دیے, اور اس کے علاوہ ہمارے تمام کاروباری حضرات نے, ہمارے مخیر حضرات نے جو ہے وہ راشن تقسیم کیا. اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک چھوٹی سی پرچون کی بھی دکان نہیں لوٹی گئی. تو یہ وہ مسلمانی, وہ ایثار کا جذبہ تھا جو آپ نے ہمارے اس معاشرے میں دیکھا. میرا جو ہے وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, کہ جس طرح ہم نے پہلی کرونا کی ویو کے اندر بہترین حکمت عملی دکھاتے ہوئے پوری دنیا نے ہمیں سرایا, یو کے نے, امریکہ نے, وہاں پہ ڈیبیٹس ہوئی کہ پاکستان نے کم وسائل کے باوجود جو ہے وہ ایک بہترین پالیسی کے ذریعے عمران خان کی ہم اس کووڈ سے بچے. تو ابھی اس دفعہ پھر ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر جاری رکھیں, اور اسی حوالے سے جو اپوزیشن جماعتیں جو جلسے کر رہی ہیں وہ کووڈ کا باعث بن رہی ہیں جہاں پہ اجتماعات ہو رہے ہیں, تو حکومت نے بھی خود جو ہے وہ جلسے جلوس پہ پابندی لگائی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رکھے ہوئے تھے, ہم نے تمام سیاسی اس طرح کی اپنی ایکٹیویٹیز ختم کر دی ہیں جہاں پہ اجتماعات ہوں. تو اس حوالے سے ہماری اپوزیشن سے بھی گزارش ہے کہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے, سیاست ہوتی رہے گی. سب سے پہلے عوام کی زندگیوں کا سوچنا چاہیے, اور جب ایک ایسے حالات میں جب ایک بڑے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو خود اس موذی مرض میں مبتلا ہیں, ان کو کرونا وائرس ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے, اور سیاست چلتی رہتی ہے. یہ کرونا کے رکاؤ کے لیے جلسے جلوس نہیں کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کرونا وائرس کے باوجود پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف روانہ ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیمنٹ پچھلے 2 ماہ میں بکی, اس لیے کہ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹریز کو پیکج دیا. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہم نے جو ہے وہ انڈسٹریز کو جو ہے وہ بجلی کی مد میں ہم نے ان کو پیکج دیا. ہم نے جو پچھلے سال سے زیادہ جو بجلی یوز کرے گا اس کو سستی بجلی دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں پچھلے 2 ماہ میں بکی ہیں, گاڑیاں بکی ہیں, اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کرنٹ ڈیفیسٹ ملک کا وہ پہلی دفعہ 17 سالوں کے بعد پازیٹیو ہوا ہے. تو یہ وہ خوش آئند باتیں ہیں. اگست سے ابھی تک 10 روپے مضبوط ہوا ہے روپیہ ڈالر کی قیمت میں. تو میں سمجھتا ہوں زر مبادلہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پچھلے ماہ میں آیا ہے. تو تمام انڈیکیٹرز جو ہے وہ بہترین کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے. یہ اس دور میں جب دنیا کی معیشت بیٹھ رہی ہے, کاروبار بیٹھ رہا ہے, ایکسپورٹ بیٹھ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں انڈسٹریز کو امپورٹ کی جگہ پہ ایکسپورٹ بیس کر رہے ہیں, اور تاجر برادری بھی ہماری یہ سراہ رہی ہے یہ تمام اسکیمیں جس سے ان کو سہولتیں مل رہی ہیں. میں پورا یہ یقین ہے کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان یہ جو مشکل اقتصادی مراحل میں ہے, جون سے ابھی تک پاکستان نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا, اور پاکستان جو ہے وہ بغیر قرضے کے سروائیو کر رہا ہے. تو سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی علامات ہیں, خوشائند علامات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جس طرح ہم نے سودن بلوچستان میں ابھی 47 سال کے بعد کوئی وزیر اعظم تربت گیا, میں ان کے ساتھ تھا. ہم نے 600 ارب روپے سے زیادہ 9 ڈسٹرکٹ جو بلوچستان کی جو پسماندہ ڈسٹرکٹس تھیں اس کے اندر ہم نے پیکج دیا. ابھی 1 ارب روپے کا یہ کوئٹہ اور اس کے لیے گیس کا پیکج لے کے آئے ہیں. اب ہم جو ہے ہمارا جو شمالی بلوچستان ہے, اسد عمر اور میں اور ہمارے اور ہم باقاعدہ ایک ٹیم کی صورت میں یہاں پہ آئیں گے, اور یہاں کے جو بنیادی مسائل ہوں گے یہاں کے لیے بھی جو ترقیاتی پیکج ہوگا جو عوام کو سہولت دے سکے, جو روزگار میں اضافہ کر سکے, انشاءاللہ اس پیکج کا ہم اس شمالی بلوچستان کا بھی اعلان کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پہلی حکومت ہے جو بلوچستان کو ترجیح دے رہی ہے,
اور بلوچستان کو اس کا حق دے رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو سی پیک ہے, آپ نے دیکھا کہ 75 ارب روپے سے جو ہم نے پچھلی دفعہ جو اس سے پہلے خالی اعلانات کرتے رہے ہمارے لوگ, عملی جامہ پہنایا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, اور جو مغربی روٹ تھا اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, ٹینڈر ہو چکا ہے, یوب سے کشلاک تک روڈ بننے جا رہا ہے, بوستان میں انشاءاللہ انڈسٹریل زون بننے جا رہا ہے, گوادر کے اندر آپ نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیکھا, تربت کے ایئرپورٹ کی ایکسٹینشن ہم نے کی, ہم انشاءاللہ چمن سے لے کر کراچی تک روڈ کو جو ہے 2 وے کیریج کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ زیارت سے کوئٹہ تک 2 وے کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے جو ہے وہ بنیاد رکھی اسپتال کی اور یونیورسٹی کی, آج آپ کے صحافی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اس تیزی سے تعمیراتی کام جاری ہے اور اسٹرکچر کھڑا ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مسائل بہت ہیں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کی عوام کی نمائندگی کر سکیں. نیشنل اسمبلی میں ہمیشہ آواز اٹھاتا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ اپنے بلوچستان کے بھائیوں کے لیے ان کے حقوق کی جنگ جو ہے وہ عمران خان کی قیادت میں ہم لڑیں اور اپنے حقوق لیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب آپس میں آمد و رفت ختم ہوا کرونا وائرس کی وجہ سے, تو پوری دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی بڑھی, اور پاکستان کے اندر بھی جو مہنگائی ہوئی تھی اس پہ ہم نے قابو پانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ چینی کا سٹاک ہم نے باہر سے منگایا, اور آج وافر مقدار میں ہر جگہ چینی موجود ہے, اور پچھلے 1 ہفتے کے دوران تقریباً 6 سے 7 روپے چینی سستی ہوئی ہے. اسی طرح گندم جو بارشیں صحیح وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے اچھی فصل تھی ہماری, لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو فصلوں کو شدید نقصان پہنچا تھا اور جو کھڑی فصلیں ہماری تباہ ہوئیں, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں گندم کی کچھ شارٹیج آئی. اس کی شارٹیج کو بھی پورا کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ پورٹ پہ وافر مقدار میں گندم منگائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبوں میں جو ہے اس ٹائم وہ جو ایک قلت کا جو سما تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ریٹ نیچے آ رہے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو اور بھی نیچے لایا جائے. اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے تمام ضلعی انتظامیہ کو بھی ہدایت دی ہیں, پرچیز کمیٹیز جو ہیں علاقائی ان کو کہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ جو ہمارے ٹائیگرز فورس جو عمران خان نے اناؤنس کی, جو والنٹیئرز ہیں پاکستان کے, وہ نوجوان جو پاکستان کو بڑھتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی کہیں پہ بھی مہنگائی دیکھیں, جو چیزیں زیادہ ریٹ پہ بک رہی ہیں آپ اس کی پکچرز لیں, آپ ڈی سیز کو دیں, اور عمران خان پورٹل پہ وہ دیں کہ حکومت اس کے خلاف بر وقت ایکشن لے. میں سمجھتا ہوں کہ مبین یہاں پہ نمائندہ بیٹھے ہیں ہمارے بلوچستان اسمبلی کے, یہ آپ کو جواب دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو میں سب سے پہلے کوئٹہ کے شہریوں کو اور آپ میڈیا کے لوگ اور ہمارے پی ٹی آئی اور ہمارے اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی جو ہیں ان کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جو میں اور قاسم صاحب جو الیکشن میں کیمپنگ کر رہے تھے اور گلی گلی جو ہم گئے, ان کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے کوئٹہ پریس کلب سے براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. کچھ دیر قبل ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری یہاں خطاب کر رہے تھے.